الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے اپنی توفیق خاص سے آج اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ دوستان محترم، انسانی زندگی مختلف مراحل سے گزر کے آئی ہے، اور اس انسانی زندگی نے ابھی بہت سارے مراحل طے کرنے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ انسانی زندگی کبھی عالم اسرار میں تھی، چونکہ وقت کم ہے اور ہم نے اپنے اس 20-25 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، اور ٹھیک 6:30 بجے انشاءاللہ نماز عید پڑھنی ہے۔ اس لیے میں بھی تھوڑی سی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات مختصر مگر جامع ہو، آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ یہ انسانی زندگی بسم اللہ کبھی عالم اسرار میں رہی تو کبھی عالم ارواح میں رہی، کبھی ہم باپوں کی پشتوں میں رہے، کبھی ماؤں کے رحموں میں رہے، عالم دنیا میں آ گئے، پھر عالم برزخ ہے، پھر عالم حشر ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے۔ جس عالم میں انسانی زندگی رہی، اس کے لیے اللہ نے ایک مخصوص وقت رکھا ہوا تھا، متعین وقت کے لیے رہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کس وقت کا انسان کو علم ہے، کسی کا نہیں۔ مگر یہ جو عالم دنیا ہے نا، جس میں ہم آئے ہیں، جس کو ہم پیدا ہونا کہتے ہیں، جس میں کوئی 60 سال جیتا ہے، کوئی 70 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال جیتا ہے، کوئی ایک سانس لیتا ہے، یہ جو عالم دنیا میں ہم آئے ہیں نا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس عالم دنیا کو عالم آزمائش بنایا ہے۔ اس میں آزمائش شرط ہے، لازم ہے، لازم۔ یہ جو ہم دنیا کا لفظ بولتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے کبھی لفظ دنیا پہ غور نہیں کیا کہ دنیا کسے کہتے ہیں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، عربی کے 2 مصدر ہیں، ایک ہے دنو، ایک ہے علو۔ دنو سے نکلا ہے ادنا، ادنا، علو سے نکلا ہے اعلیٰ۔ دنو کہتے ہیں پستی کو، علو کہتے ہیں بلندی کو۔ جس میں بہت ساری خوبیاں پائی جائیں اور جس میں بہت ساری صفات کا حامل ہو، صفتیں پائی جائیں، اسے کہتے ہیں اعلیٰ۔ اور جس کے اندر ضلالت ہو، گھٹیا پن ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ادنا۔ آپ کو شے لینا چاہیں، آپ 2-4 چیزیں پسند کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اعلیٰ ہے، یہ لے لیں۔ اعلیٰ کا مطلب آپ کے ذہن میں بھی ہے یہ سب سے اچھا ہے، بلند ہے، اچھا ہے۔ اچھا، اعلیٰ کی جو مؤنث ہے اسے کہتے ہیں علیا۔ کیا کہتے ہیں؟ علیا۔ جیسے سرکار حضرت زینب پاک ثانی زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو بھی کہا جاتا ہے زینب علیا۔ اعلیٰ کی مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ علیا۔ اور ادنا کی مؤنث کا نام ہے دنیا۔ میرا خیال ہے سر سے بات گزر گئی ہے۔
دنیا ادنا کی مؤنث کا نام ہے جس عورت میں 1000 صفتیں پائی جائیں، بلندیوں کی خصلتیں اس کی کمال کی ہوں، اسے کہتے ہیں اولیاء۔ اور جس کے اندر گھٹیا ہو، بدکار عورت ہو، بدکار، ناپاک ہو، ضلالت والی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ دنیا۔ اچھا، سمجھ میں جیسے آپ کے نہیں آیا، ہمیں بھی کئی سال سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا گھٹیا ترین عورت کو کہتے ہیں۔ پھر تب سمجھ آیا جب مولا کائنات کا فرمان سنا، آپ نے فرمایا ایجہ الدنیا طلقتم الثلاثہ، جا دنیا دفع ہو جا، تجھے علی نے 3 طلاقیں دے دی۔ کیا دے دی ہیں؟ 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ اب سمجھیں، آپ میں سے اکثر احباب جب جنازوں پہ جاتے تو آپ کہتے ہیں دنیا داری رکھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس میں دنیا آ جائے وہ گھٹیا پن ہوتا ہے، اور جس جنازے میں آپ اس کے لیے شرکت کریں وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ لفظ دنیا کی نسبت جس شے کے ساتھ ہو جائے وہ گھٹیا ہو جاتا ہے۔ مال کے ساتھ قبلہ بابو جی اگر ہو جائے مال کے ساتھ تو مال لعنت کے قابل ہوتا ہے۔ جیسے بہت بڑی مثال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ روایات کے مطابق سینکڑوں ریوڑ تھے۔ کتنے تھے؟ یہ لفظ مجھے زندگی سے زیادہ عزیز ہیں، ان کو اپنے دل میں جگہ دیا کریں۔ کچھ روایات کے مطابق ہزاروں ریوڑ تھے، اور وہ روایات زیادہ مناسب ہیں جن میں ہزاروں کی تعداد ہے۔ کیسے بھلا؟ آپ مجھ سے دلیل لے لیں۔ سینکڑوں نہیں تھے، یہ میرا ماننا ہے، اس کے لیے جو میرا دعویٰ ہے میں دلیل دے دیتا ہوں کہ عراق کا شہر ہے بابل۔ کیا نام ہے؟ بابل سے لے کر ملک شام تک یہ 600-700 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ بابل سے لے کر ملک شام تک ابراہیم علیہ السلام کے ریوڑ تھے۔ سینکڑوں نہیں بنتے، ہزاروں بنتے ہیں۔ ہر ریوڑ پہ آپ کو پتا ہے 1-2 بھیڑ بکریاں ہوں تو ریوڑ نہیں بنتا، آپ کہتے ہیں 1-2 ناگ نے، 15-20 بنن تے پھر ریوڑ بنتا ہے۔ اب ایک ریوڑ میں کتنے تھے مجھے نہیں پتا، مگر ہر ریوڑ پہ ابراہیم علیہ السلام نے کتا رکھا ہوا تھا ان کی حفاظت کے لیے، ظاہری دنیا سے حفاظت کے لیے، اور ان کے گلوں میں کئی مسکال کی چاندی کے پٹے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا الدنیا جیفتم و طالبہا کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں۔ دنیا کی نسبت مال کے ساتھ ہو گئی تو مال لعنت کے قابل، جس عمل میں دنیا داری آ جائے وہ عمل لعنت کے قابل، کیونکہ دنیا گھٹیا ترین جگہ کا نام ہے۔ گھٹیا، آپ کہیں جی آپ ساری باتیں ہوا میں کر رہے ہیں، حضور مولا کائنات کا فرمان سنا دیا، ہر بندہ تو یہ اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ حضور سلطان العارفین نے کہا تھا، میں نے جمعے کو میں بھی کہا تھا، حضور سلطان العارفین علی کے در کے غلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں۔ آپ نے بھی دنیا پہ لعنت کی ہے۔ میں حیران ہوا کہ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ دنیا پہ لعنت کس لیے ہے۔ لفظ دنیا پہ بات کر رہا ہوں میں نے پھر ایک حدیث پاک پڑھی، ابن ماجہ کی اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا ساری پہ لعنت ہے۔ بولیں جی، اس دنیا پہ لعنت ہے، مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے دنیا میں تو بہت کچھ ہے، سب پہ لعنت ہے۔ آگے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ بندہ حیران ہوا، اس میں تو اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بہت کچھ ہے اس میں، کیا ان پہ بھی لعنت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا الا الا، سوائے، ہر شے پہ لعنت ہے، سوائے کس چیز کے؟ فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر کے ساتھ جو شے جڑ جائے اس پہ لعنت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ حیران ہوں گے، میں نے اتنی لذیذ ترین حدیث پاک جب سے پڑھی ہے نا، اندر ایک وجد کی سی کیفیت ہو گئی۔ فرمایا اللہ
ذکر اللہ تعالی، اللہ کے ذکر کے سوا۔ پھر آگے فرمایا وما ولاہ، فرمایا ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی، علامہ صاحب فرمایا ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی لعنت سے نکل گئی۔ اب میں تفصیل آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو وہ مقبول، جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہ مقبول۔ توجہ کریں جی، بڑی خاص بات ہے۔ جس زبان پہ اللہ کا ذکر ہو وہ زبان اللہ کے ہاں مقبول، جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو وہ محفل اللہ کے ہاں مقبول، اور جن محفلوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو فرمایا اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا پھر یہاں تک بات رہی، بندہ حیران ہوتا ہے جی اس میں تو بڑے بڑے عالم بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی حدیث پاک میں آگے فرمایا وَعَالِمًا، علماء پہ بھی لعنت نہیں ہے۔ میں آپ سے زیادہ مسکرا کے آپ کو ایک بات دینا چاہتا ہوں، اس میں بڑی ایک باریک بات ہے، بال سے اسے پل صراط کہتے ہیں۔ وَعَالِمًا، علماء پہ لعنت نہیں۔ اب علماء کی تعریف پوچھ، مسجد کے امام کو عالم نہیں کہتے، عالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ جب بات کرے تو امت کو توڑنے کی بات نہ کرے، ہمیشہ جوڑنے کی بات کرے۔ عالم شعور کی خیرات دیتا ہے، عالم امن کی بات کرتا ہے، عالم فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتا، دیوبندی وہابی بریلوی شیعہ کے نام پہ لڑاتا نہیں، یہ پہچانیں ختم کروا کے حضور کی امت کو ایک بناتا ہے۔ یہ عالم کی پہچان ہے۔ یہ عالم نہیں ہوتے کہ ویسے کفر کے فتوے، یہ بھی کافر۔ میں بابا یہ بات کیے بغیر میرے سامنے قرآن میں آگے جا ہی نہیں سکتا۔ میں انہی باتوں کے لیے تو سارا موضوع تیار کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے دشمن کی پہچان ہو جائے۔ کل سے 36 فون آئے ہیں، فاروقی صاحب آپ یہ مسئلہ بتا دیں، فلاں مفتی صاحب تو یہ بتا دیں۔ میں نے کہا جب آپ نے مسئلہ باؤ جی پوچھ ہی لیا ہے تو چسکے لازمی لینے میں۔ اگر آپ فاروقی صاحب پہ مطمئن ہیں تو مجھ سے ہی پوچھ لیں۔ ایک بات فلاں مفتی صاحب کہتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں 7 حصوں میں اگر ایک دیوبندی مل جائے تو 7 کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ کے مدرسے کو دیوبندی کھال دے دے تو لگ جاتی ہے۔ آپ تو قربانی کے گوشت سے پہلے میری بات ہی کھا گئے سارے جناب، تھوڑا بولیں ذرا بات کو۔ آپ کے مسجد کو، آپ کے مدرسے کو وہابی اہل حدیث آپ کو چندہ دے دے، آپ نے کبھی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہو نہیں یہ ہمارے مدرسے کو لگتا نہیں؟ ہم تو ان سے لیں گے جو فقط یا رسول اللہ کہنے والے ہوں گے۔ جب مال آ رہا ہو تو بسم اللہ خیر ہے جی، اللہ دی سارا مال ہے، اور جب امت آپس میں جنازوں میں شرکت کر رہی ہو کہ یار خیر ہے، معاشرے کا فرد تھا، اگر ہمارے ساتھ اس کا عقیدہ نہیں ملتا تھا تو کوئی بات نہیں، جنازے میں چلے گئے تو کہتے نکاح ٹوٹ گئے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ نکاح ٹوٹنے کے فتوے منہاج القرآن سے نہیں جاری ہوتے، یہ جہاں سے جاری ہوتے ان سے پوچھئے۔ عالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ جوڑے توڑے نہیں۔ فرمایا جو توڑنے کی بات کرے اس پہ لعنت ہے، اور جو جوڑنے کی بات کرے اس پہ اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ آگے فرمایا وَمُتَعَلِّمًا، صاحبان علم پہ بھی لعنت نہیں اور طالبان علم پہ بھی لعنت نہیں۔ سورۃ الملک میں فرمایا دنیا آزمائش ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا میں نے اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے۔ آزمائش شرط ہے۔ یہ جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کی آیت میں نے پڑھی ہے نا، لوگ محرموں میں پڑھتے ہیں، اس میں سب نے لکھا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، کیا کہا؟ سب نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ خالی آزمائیں گے تو ہو سکتا ہے آزمائے آزمائے نہ آزمائے نہ آزمائے، فرمایا نہیں، ہر بندے کی آزمائش لازمی ہوگی۔ ہوگی کتنی؟ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی بندے پہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں، جتنی کسی کی سکت ہے اتنی ہوگی۔ بشیم، کیسی چیزوں سے آزمائے گا؟ من الخوف، کبھی خوف دے کر۔ اب دیکھو خوف سر پہ منڈلا رہا ہے، طالبان دوبارہ دہشت گرد آ رہے ہیں،
خوف ہے، والجوع بھوک دے کر، ونقص من الاموال مال کے اندر گھاٹا دے کر، والانفس کچھ رشتے واپس لے کر، جانوں میں نقصان دے کے، والثمرات پھلوں کی غذا کی کمی دے کر. جب یہ سارا کہا تمہیں آزما لوں گا، پھر اس میں جو صبر کرے گا نا، فرمایا ایک صبر کرنے والے کے لیے نہیں، بشارت صابرین کے لیے ہے. آئے آپ کبھی لفظ پہ غور کریں گے، دعا دیں گے، صابرین کے لیے بشارت ہے. اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین. آپ کر گزریے، مجھے دیکھیں گے تو میں صابروں کی لسٹ میں کھڑا ہوں گا. میں صبر کرنے واویلا کرنے والوں میں نہیں ہوں گا. آزمائش لازمی ہوگی، ہر ایک کی ہوگی، مگر آزمائش میں نا اللہ نے آزمائش میں پورا اترنے کے لیے کچھ اعمال دیے ہیں. کیا جی؟ اعمال دیے. بندہ عمل وہ ڈھونڈتا ہے جس کے اندر اس کی آسانی ہو. کیا ہو جی؟ آسانی ہو. اللہ پاک نے اس آسانی کو بیان کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تم کیا سمجھتے ہو کہ نیکی فقط یہ ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو؟ صرف یہ نیکی ہے؟ کہا نہیں. کم اصل نیکی ولکن البر من آمن باللہ. اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر قیامت کے دن پر، والملائکہ اس کے فرشتوں پر، والکتاب اس کی کتاب پر، والنبیین اور اس کے نبیوں پر. آگے خاص بات ہے جو آج کے دن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کہا وآت المال علی حبہ، اس کی محبت میں اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، رسم نہ نبھائے. کیسے؟ 4 بوٹیاں پلیٹ میں رکھ کے دے دی. آپ کہیں نا جی سارا میں کھانا چاہتا ہوں. ہمارے نزدیک جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، آپ اپنا جانور ذبح کیا ہوا خود سارا کھا لے، آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں. آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، سارا رکھنا چاہیں خود رکھ سکتے ہیں. مگر کسی کو دینا ہو تو اتنا نہ دیں کہ وہ بیچارہ 5 جگہوں سے آنے کا انتظار کرے کہ 4 بوٹیاں ادھر سے آ گئی ہیں، اب ادھر سے آئیں گی، کچھ 4-5 جگہ پہ مل جائے تو پکائیں. آپ کو خبر ہے ساری بات کی. اتنا دیں کہ کم از کم آپ کے دینے سے ایک وقت کا اس کا سالن تیار ہو سکے. اتنا ضرور دیں. 10 کی بجائے 5 جگہ پہ دے دیں. باقی جو 5 جگہ آپ کے ذہن میں ہیں اللہ وہاں اور بھجوا دے گا، ہر گھر میں اللہ بھجوا دے گا. مگر اتنا دیں. وآت المال علی حبہ. کس پر خرچ کرے؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر. یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی میں، اس سے بندہ جاہل اور کون ہو سکتا ہے کہ قربا کی بات آئے تو صرف بندہ اپنے قربا کی رشتہ داروں کی بات کرے، حضور کے رشتہ داروں کی بات ہی نہ کرے، حضور کے قرابت داروں کی بات ہی نہ کرے. میں عید والا دن پورے سال انتظار کرتا ہوں کہ میرے احباب آئیں گے تو میں آپ کو مولویوں کی بددیانتی بتاؤں، آپ کو زکوٰۃ کے متعلق بتایا، آپ کو صدقے کے متعلق بتایا، آپ کو خمس کے متعلق بتایا ہی نہیں. زکوٰۃ لگتی ہے حضور کی ہر غریب امتی کو، صدقہ لگتا ہے یتیموں کو، مساکین کو، غریب کو. مگر خمس کسے لگتا ہے؟ حضور کے خاندان کو. حافظ ابراہیم صاحب، حضور کے خاندان کو، غریب سید کو. ہے حضور کا خاندان مگر ظاہری طور پہ غریب ہے، دولت اس کے پاس نہیں. اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے لگے گی نہیں، صدقہ دیں گے حرام ہے اس پر. اب اسے کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا خمس زکوٰۃ ہے سال کے بعد 2.5%، خمس ہے تمہاری انکم کا 5واں حصہ. چپ کر گئے، تھوڑے بولے ہو. 5واں حصہ حضور کے قربا کے لیے. اگر نہیں دو گے، جس طرح زکوٰۃ کا سوال ہوگا، مجھے دیکھنا جی تاکہ میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے حضور اس طرح جواب دینا پڑے گا جس طرح زکوٰۃ کا جواب دینا پڑے گا. خدا کا خوف کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، لوگوں سن لو، مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حضور کے رشتہ دار زیادہ پیارے ہیں.
عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا، کہا اے کن کا مقابلہ کرتے ہو؟ تیری ماں جیسی ان کی ماں جیسی تیری ماں نہیں، ان کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، ان کے خاندان جیسا ان جیسا تو خود نہیں، تو مقابلہ کن کے ساتھ کر رہا ہے؟ اس لیے اب یہ جو آزمائش کی بات ہے نا، اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو بھی مختلف طریقوں سے، اپنی جان سے آزمایا، آگ میں چھلانگ لگا دی، اولاد کے ذریعے آزمایا، چھری چلا دی، مال کے ذریعے صرف 3 بار اس سے اللہ کا نام سنا آنے والے سے، فرشتے نے کہا میں آزما لوں جسے خلیل بنایا ہے، اللہ نے کہا جا آزما لے۔ یہ مسجد کی ٹوکری آپ کے پاس آ رہی ہے، اس کے ساتھ ذرا خصوصی طور پہ محبت فرمائیے گا، اللہ پاک آپ کا دیا قبول فرمائے جی۔ اولاد سے آزمایا، بیوی سے آزمایا، بیوی کے ذریعے بیابان میں چھوڑا ہے، مگر جب بیٹے کو لٹایا نا چھری چلانے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک بات اور سن لیں، انسان کی فطرت ہے، انسان آسانیاں پسند کرتا ہے، اللہ سے مانگے تو زیادہ، خود دے تو تھوڑا۔ جی میں 1 سے 1.5 منٹ کے اندر بات چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ نے 4تھا پارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے، کب تک؟ جب تک وہ نہ خرچ کرو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، وہ دو اللہ کے نام پر۔ اسماعیل کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بیٹا لٹا دیا، مالک سب سے زیادہ اس سے محبت ہے، اس کو لٹا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، مگر چھری چلانے سے پہلے آپ کہیں صرف انبیاء کو آزماتا ہے؟ ایک آیت مجھ سے سن لیں، یہ سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے، فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، لوگوں کیا خیال کرتے ہو کہ تم صرف اس بات پہ چھوڑ دیو جاؤ گے کہ ان یقولوا آمنا، تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور اللہ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں نا، خالی دعویٰ ایمان ہو اور میں تمہیں آزمائے بغیر تم عالم برزخ میں چلے جاؤ، آزمائش سب کی ہوگی میری جان۔ اور یہاں یہی دنیا میں بھی پل صراط کا ایک حصہ ہے، آپ نے دنیا کے لیے عمل کیا تو دنیا میں ہی رہ گیا، آپ نے جو عمل اس کے لیے کیا ہے وہ اس کے پاس پہنچتا ہے۔ آخری بات سورۃ الصافات کی اس آیت کو پہ بات ختم کر رہا ہوں، جیسے چھری چلائی نا، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، تفصیل بڑی ہے، اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، دیکھا اسماعیل بچ گئے، وہ مینڈھا یا دمبا ذبح ہو گیا۔ دوستوں نے بار بار کہا فاروقی صاحب دسے وہ کٹے دی قربانی ہو جاندی ہے، وہ جڑا کٹا ہر عید تے کھلدا ہے وہ ساڈا نہیں جی، یار ایویں 2-4 ہس پیندے تے سبحان اللہ سی، وہ جو ہر عید پہ کٹا کھلتا ہے نا، وہ جی کٹے دی قربانی نہیں ہوندی بھائی جان، ہو جاندی ہے، یہاں ہوتی ہے، جو کہتا ہے جی نہیں ہوتی اس کے ساتھ بحث مت کریں، انہیں کہا جی ہم باز آئے جی بحثوں سے، آپ کی نہیں ہوتی گائے کی دے لیں، لازمی لڑائی کرنی ہے جناب، لڑائی سے تو پہلے جان چھڑا رہے ہیں، مگر آپ کہیں ہوتی نہیں، حرام حلال کی بات ہے نہیں، حضور کے آخری صحابی کے فوت ہونے سے کئی سال پہلے عباسیوں کا جو بادشاہ تھا اس کو حکیموں نے بتایا کہ تم نا بھینس کا دودھ استعمال کرو، اس کے عرب دے وچ بھینس ہی کوئی نہیں، کٹا مجھ دا ہی پتر ہوندا ہے جی، بھینس کا ذکر آ جائے تو کٹا اسی کا ہی بیٹا، سن آف بھینس کا نام کٹا ہوتا ہے جی۔ اچھا اسے بتایا کہ بھینس کا دودھ پیو، اس نے کہا جی اب میں بھینس کہاں سے لوں، افریقہ میں پائی جاتی تھی، اس نے افریقہ والوں کو ٹیلی فون کیا، لوگ حیران نے تو ٹیلی فون ہوندے سن جی، وہاں تک پیغام پہنچایا مجھے بھینسیں چاہیے، انہوں نے 50 بھینسیں بھجوائیں، اسی میں سے حضور کے صحابہ کی موجودگی میں قربانی ہوتی رہی۔ چلو جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ تو اعتراض کرتے تو الگ بات تھی، تم تو سارے صحابہ کے ماننے والے لوگ ہو یار، صحابی کی موجودگی میں ہوتی رہی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ سارا فتنہ پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں ہے کہ کٹے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے جناب، کرنا چاہیں ہو جاتی ہے، نہ کرنا چاہیں گائے کی دے لیں، بکرے کی دے لیں، دمبا دے لیں، یا ساری ہمیں دے دیں، جیسے آپ کا جی چاہے، مگر اصل قربانی جانور کی بعد میں ہوئی ہے، ابراہیم کی نیت میں بھینس نہیں تھی، ہائے ہائے ہائے، ابراہیم کی نیت میں کٹا نہیں تھا،
ابراہیم کی نیت میں مینڈھا نہیں تھا، دمبا نہیں تھا، ابراہیم کی نیت میں جانور نہیں، بیٹا تھا، بیٹا لٹایا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی جب تو لٹانے لگے تو تو یہ سوچ کہ یہ نہیں لیٹا، یہ کوئی میرا اپنا لیٹا ہے۔ اگر وہ اسماعیل ذبح ہو جاتا تو میں بھی آج اپنے کسی بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوتا۔ یہ کام آسان نہیں، یہ ابراہیم کا ہی کام تھا۔ شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں اللہ نے ایک سوال کیا، میں تمہیں خلافت دے رہا ہوں، دولت دوں گا، رزق دوں گا، بیویاں دوں گا، سب کچھ دوں گا، جس طرح آپ بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا کوئی تم میں سے ایسے ہے جو جان مال اولاد بھی میرے نام پہ قربان کرے؟ شیخ احمد رفاعی کہتے ہیں پہلا ہاتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اٹھا، مالک میں دوں گا۔ اللہ نے دیکھا روحیں جھوٹ نہیں بولتی، ورنہ سارے کہہ دیں دے جیسے مسجد کا چندہ لکھوا ساڈا بھی لکھ لو 3 لاکھ، بعد میں لینے جائیں تو وہ کہتے نہیں ہم نے تو ترغیباً کہا تھا چلو سانو ویک کے باقی بھی دے دیں۔ اس طرح نہیں، روحیں جھوٹ نہیں بولتی۔ ایک ہاتھ اٹھا پورے عالم انسانیت میں، ابراہیم کا میں دوں گا۔ ادھر دیکھا تو دوسرا ہاتھ حسین کا تھا، ہاتھ اٹھا، عرض کرتے ہیں مالک ہمارا بابا جس بات کی، جس قربانی کی ابتدا کرے گا نا، ہم اس کی انتہا کربلا میں کر دیں گے۔ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، کہتا ہے عجیب و غریب مگر سادہ سی ہے اس حرم کی داستان، کیا کہ نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل۔ قربانی کی ابتدا اسماعیل سے ہے، انتہا حسین پہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اسماعیل ذبح ہو گئے، دیکھا مالک قبول کیوں نہیں کیا، اسماعیل کو ذبح کیوں نہیں کروایا؟ کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبح ہے اس کے لیے چھوڑ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کا چھوڑ دیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر خیر برقرار رکھا ہے تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ مالک ذکر کیسے ہوگا؟ کہا ایک وقت آئے گا تنہا کربلا میں لاکھوں کی فوج کے سامنے حسین تنہا کھڑا ہوگا۔ جو دشت کربلا میں ہے تنہا کھڑا ہوا، یہ کل انبیاء کا ہے، اثاثہ کھڑا ہوا۔ حالے میں جانثاروں کے یوں تھے کھڑے حسین جیسے کہ حاجیوں میں ہو کعبہ کھڑا ہوا، تنہا کھڑے۔ حسین سے پوچھا گیا حسین تیرا تعارف کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا مالک میرا ذکر کیسے رہے گا؟ کہا جب حسین سے پوچھا جائے گا کہ تیرا تعارف کیا ہے، کہے حسین کہے گا میرا تعارف یہ ہے میرا نام حسین ہے، میرے بابا کا نام علی ہے، میرے نانا کا نام محمد ہے، میری جد کا نام ابراہیم ہے۔ کہا جب ابراہیم کربلا میں تیرا نام پکارا جائے گا نا، پھر لوگوں کو ذی الحج اور محرم ساتھ ساتھ لگے گی، سمجھ آ جائے گی کہ ذی الحج کی بھی 10 کیوں اور محرم کی بھی 10 کیوں، وہ بھی اولاد نبی، یہ بھی اولاد نبی، وہ ذبیح عظیم، یہ ذبح عظیم۔ یہ علماء کے سمجھنے والی بات تھی، وہ ذبیح عظیم ہے، یہ ذبح عظیم ہے۔ وہ کعبہ بنانے والے ہیں، یہ کعبہ بچانے والے ہیں، وہ خواب نبھانے والے، یہ وعدے نبھانے والے۔ بابا جس کو ایک زخم بھی نہ آئے اور سر سلامت رہے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جس کا بدن تن بدن زخموں سے چور ہو اور سر تن سے جدا ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں۔